चंद दिनों से मीडिया पर ये ख़बरें आ रही थी कि इस नेशनल असम्बली का इजलास कोरम ना पूरे होने की वजह से मुलतवी हो रहा है। और ये पिछले 3 दिन से तो लगातार कोरम पूरा ना हुआ और बग़ैर किसी कार्रवाई के इजलास मुलतवी होता रहा। कौमी असम्बली और दूसरी असम्बलियाँ मुल्क में कानून साजी के लिए बनाई गई हैं और मैं ये देख रहा था कि इसमें कितनी संजीदगी पाई जा रही है। इसी हवाले से हमारे दोस्त ननीक नाजी ने एक वीलॉग बनाई जो मीडिया पे शेयर भी हुई। उसमें उन्होंने हुकूमत की और असम्बली की तवज्जो इस तरह दिलाई कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कम होती जा रही है और हत्ता कि तालिबान ने भी मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है कि हम इस हुकूमत के साथ किस हैसियत में मुलाकात करें, और वो पाकिस्तान की बाउंड्री को भी मानने से इनकारी है। उनकी ये सजेशन थी कि हमारी असम्बली को तो ये चाहिए था कि वो सर जोड़ कर बैठ जाते, घंटों इजलास करते और उस इजलास में कोई ऐसा लाया अमल बनाते जो मुल्की सालमियत के लिए एक रहनुमा हसूल होता। मैंने जब ये उनकी वीलॉग देखा तो मैं सोचा कि मैं देखूं कि ये हमारे जो असम्बली के मेंबरान जो खिदमत खलक के जज्बा के साथ असम्बलियों में आते हैं, क्या वजह है कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कि क्या बेचारों को माली मुश्किलात हैं कि वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। डिटेल देखी तो अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन तनख्वाहों की मद में जो हमारी असम्बलियाँ हैं उनके मेंबरान को 7 से 9 बिलियन रुपीज़ के करीब हुकूमत का या ममलकत पाकिस्तान का ख़र्च होता है। इसमें उनकी तनख्वाहें हैं, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, उनके मेडिकल्स हैं और बहुत सारी और मुराद भी शामिल हैं। उनको बिज़नेस क्लास टिकट मिलता है, उनकी फैमिली को टिकट मिलता है, उनको ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी होती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1171 के करीब मेंबरान असम्बली हैं, जिसमें 342 नेशनल असम्बली के हैं, 100 सेनेटर हैं और बाकी चारों सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। तफसील से इस चीज़ को देखा तो मैंने देखा कि उसमें एक कमेटियों की भी भरमार है, जिसका एक चेयरमैन है और 15 से लेके 20 तक मेंबरान हैं। उनको अलहदा तनख्वाह मिलती है, उनका अमला अलहदा है, ग्रेड 18 का कोई अफसर है और सेक्रेटरीज़ हैं, स्टेनोज़ हैं और कारकुनान और भी शामिल हैं। तो ये कोई 20 के करीब कमेटियाँ भी हैं। सारी चीज़ों को जब मिला, ये सिर्फ कौमी असम्बली की है, इस तरह सूबाई असम्बली की इसके अलावा है और सेनेट की भी हैं। तो ये जो सारी कमेटियाँ इनके और अखराजात हैं, इनका मकसद एक कानून साजी है, लेकिन कानून साजी की बजाय यहाँ असम्बलियों में तो लोग आना ही गवारा नहीं करते। असम्बली का कोई ही इजलास शायद ऐसा हुआ हो जिसमें वक़्त पे इजलास का स्पीकर साहब आगाज़ करा सकें। यहाँ तो इस तरह बेसिक आलम है कि घंटियाँ बजती रहती हैं और असम्बली मेंबरान जो है वो उसमें आते ही नहीं हैं। फिर अगर आ जाएं तो बजाय इसके कि कोई कानून साजी पे काम हो, वो एक दूसरे की बदजन्नी, एक दूसरे की टांग खींचना या दुश्मनाम तराजी के अलावा बात नहीं होती। दुनिया में कानून साज असम्बलियों का काम मुल्की कवानीन को बेहतर करना और नए ऐसे कवानीन बनाना है जिसमें मुल्क और आवाम के लोगों की बेहतरी हो। लेकिन यहाँ हुकूमत कोई काम करती है तो अपोजिशन उसको बुरा भला कहती है और उसमें कीड़े निकाले जाते। लेकिन अफसोस है कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं दिया जाता। अगर इस तरह काम करेंगे तो मुल्क की फलाह बहबूद हो सकती है, जबकि हुकूमत का ये शोर होता है कि अपोजिशन चोर है। मुल्क की तरक्कियाँ इस तरह नहीं होती। आप दुनिया में देखें कि एक एक सीट से ज़्यादती से 5-5 साल तक असम्बलियाँ निकाल लेती हैं। अगर वो कोई रहनुमा असूल लेके आए हैं,
ان کا اپنا کوئی ماٹو ہے، ان کی کوئی پلاننگ ہے، تو اپوزیشن کا کام ہے کہ ان کی سمت کو درست رکھے، ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرے، لیکن پالیسیوں کی تعمیر تنقیدی ہونی چاہیے، اور حکومت کا کام ہے کہ اس تعمیری تنقید کو پازیٹیو رنگ سے لے کے اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ دے اور اس کی بہتری کی طرف دیکھے۔ اگر آپ نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ دیکھ لیں تو اس میں چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومتی ممبران ہیں یا ان کے الائز کہہ لیں، وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے، کیونکہ اسمبلی میں کورم کو پورا کرنا اور بر وقت اجلاس شروع کرانا اسپیکر اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے؟ یہاں تو ہر وقت روئے جاتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیے جا رہے، اسکیمیں نہیں دی جا رہی، تعمیر و ترقی نہیں ہو رہی۔ تعمیر و ترقی کے لیے تو بلدیاتی اسمبلیوں کا نظام ہے، ایک جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس کو دیکھیں، وہ کام کریں گے۔ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام تو صرف قانون سازی ہے۔ قانون سازی بہتر ہوگی، ملکی حالات بہتر ہوں گے تو ڈیولپمنٹ بھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ملک جس مصیبت کا شکار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہی پرانے دھماکے اور تخریب کاری شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ آپ کی تو باؤنڈریز کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اپنے ہی آپ کے اندر کے لوگ اٹھ کے دھماکہ کر کے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی تفریق ہوتی ہے کہ اس جلوس میں یا اس مقام پر یا اس مسجد میں یا اس جلسے میں جو بندے مریں گے وہ ایک ہی جماعت کے ہوں گے، ایک ہی نقطۂ نظر کے ہوں گے، ایک ہی مکتبہ فکر کے ہوں گے؟ وہاں تو بازاروں میں سارے دنیا پھر رہی ہوتی ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک کو اس بے راہ روی اور افراتفری سے نکالیں، ایک کمانڈ اور کنٹرول کی طرف لے کے جائیں، تاکہ حکومت ملک کے لیے کام کر سکے، اپوزیشن ملک کے لیے کام کر سکے۔ بغیر اس کے ملک کا چلنا بہت مشکل ہے۔ اگر کالی بیڑوں کو اسمبلی کے اندر بھی نہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور جو اس اسمبلی کے باہر چاہے ان کے ووٹر ہیں چاہے ان کے سپورٹر ہیں، اگر ان کا ناطقہ بند نہ کیا گیا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ مملکت 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، عرصہ دراز سے اسی طرح کی کارروائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اب وہ مقام یا وقت نہیں رہ گیا کہ آپ دوبارہ سروائیو کر سکیں۔ سروائیو کرنے کے لیے اور جو آپ کا بیک گیئر ہے اس کو آپ فارورڈ گیئر لگانے کے لیے اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے تمام اختلافات بلا دیں، حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ ہو جائیں۔ احتساب ہوتا ہے تو ہونے دیں، اس کو علیحدہ چھوڑیں۔ حکومت اپوزیشن کو چور کہنا بند کر دے، حکومت اپوزیشن کو ساتھ ملائے اور ان کو یہ ضابطۂ اخلاق بنا دیں، یہ ضابطۂ کار بنا دیں کہ جو بھی غلط ہے اس کو تو ہم اس کا احتساب کیا جائے گا، اس سے پیسے بھی لیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ٹھیک صلاح دے رہا ہے، ٹھیک مشورہ دے رہا ہے تو اس کو بھی سننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہنا جی کہ کیوں آ کے آپ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں تو ہم آپ کے کچے چھٹے کھولیں۔ بھائی اگر کچے چھٹے کھولنے ہیں تو حکومت کے پاس پورے ذرائع موجود ہیں، وہ جا کے ان کا سارا ریکارڈ نکلوا کے ان سے ریکوریاں کریں۔ اب 3.5 سال ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بہت نزدیک ہو رہے ہیں، نیب بھی بڑی اچھی طریقے سے چل رہی ہے، لیکن جب تک اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو یقینی نہیں بناتے کہ سارے ملک کے لیے کام کریں گے، اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر اوپر خرابی ہے، اگر اسمبلی کے ممبران پابندی وقت نہیں کر سکتے، اگر اسمبلی کے ممبران اجلاسوں میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے، تو اس اجلاس یا اسمبلی کا کیا فائدہ؟ 9 ارب روپیہ یہاں لگ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ان کے اسمبلی کے دفاتر کے اخراجات ہیں، اسمبلی کے عملے کے اخراجات ہیں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہیں ہیں، منسٹرز کی ہیں، سینیٹرز چیئرمین سینٹ کی ہیں، یہ اگر لگا لیں تو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ان کو کچھ پروڈکٹیوٹی بھی دینی ہے، کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے۔ ملازم جب آپ کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ چھٹی لینی پڑتی ہے، اور اگر ڈیوٹی پہ نہیں جاتا تو اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے، اس کے ایمالومنٹ بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اسمبلی کے ممبران جب آتے ہی نہیں ہے، کورم ہی نہیں پورا ہوتا، تو کیا اسپیکر اور جو آڈٹ والے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اسمبلی میں نہیں آتے، ان کی غیر حاضری لگائی جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان اسمبلی کے ممبران کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ، لیکن جب اوپر کے لوگ خراب ہو جائیں تو احتساب ان کا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتساب کریں گے تو بڑی بڑی چیزیں بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔
آپ کسی ملازم کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چیزوں کو ڈلیور کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے؟ ڈلیوری جب آپ ہی نہیں دے رہے، جب آپ اپنے دفاتر میں نہیں جاتے، جب آپ اپنے کام نہیں کر پا رہے، تو دوسروں سے کام کروانا بہت مشکل ہے۔ یہ وقت ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، کیونکہ دشمن پھر سر اٹھا رہا ہے، تقریبی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، اور اس چیز کو صرف یونٹی، اتحاد اور ڈسپلن سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس میں پرائم منسٹر، اپوزیشن لیڈر اور تمام پارلیمانی لیڈرز کو سوچنا چاہیے اور سر جوڑ کر اس بات پہ دیکھیں کہ ہم نے ملک کو ترقی کی کس طرف لے کے جانا ہے، اور کس طرح ہم نے اس تقریب کاری کو، اور یہ جو اس تقریب کاری فرقہ واریت کے نام پہ، علاقائیت کے نام پہ، صوبائیت کے نام پہ ہو رہی ہے، اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے؟ پاکستان ایک ہے، پاکستان کو ایک کرنا ہے، پاکستان کو ایک بنانا ہے۔ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ اور ہم سب اختلافات کو ختم کریں، ایک پیج پہ ہو جائیں۔ اختلافات نظریاتی سب کے ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں، لیکن جب نیشنلٹی کی بات ہوتی ہے تو ایک قوم بنے، اور ایک قوم بن کے آپ کو ملک ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو آپ پسند کریں گے اور گزارشات کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے۔